السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نیا پروگرام لے کے اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ آپ جیسے کہ آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو آپ کے روزمرہ زندگی میں روحانی معاملات ہوتے ہیں، روحانی مسائل ہوتے ہیں، ہم ان پر آپ کو روحانی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں تو اس کا آپ کو حل بتایا جاتا ہے صدقات اور تسبیحات کے ذریعے سے۔ تو اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں اور اس پر آپ کو روحانی رہنمائی درکار ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ آپ کو بتا دوں کہ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹس کر سکتے ہیں، جو کہ بہت کوئک اور ایزی وے ہے، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پیر صاحب، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کرنا چاہوں گی۔ جی بیٹا، بسم اللہ کریں۔ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ روحانی مسائل پہ تو ہے ہی ہے، جی لیکن یہ ہمارا نالج اور انفارمیشن عصری جو بھی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ بالکل روحانیت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اس وقت ماڈرن ایشوز ہیں، ہم الحمدللہ ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے بھی جامعہ جو آپ دیتے ہیں کمپریہیسو اور پروگریسو قسم۔ تو اس لیے آپ روحانی کے ساتھ عصری بھی نشست کا ضرور وہ کریں، بول بالا کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جی جی، شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ۔ عبید راہی صاحب ہیں ہمارے ساتھ تلا گنج سے۔ 29 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ مونگ پھلی کی کاشت کب کریں اور یہ کام ان کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ سوال ہے ان کا۔ اچھا، ساتھ ہی رہے، میں چیک کر رہا ہوں۔ مونگ پھلی کی کاشت ان کے لیے اچھی نہیں رہے گی، اچھی نہیں رہے گی؟ اچھی نہیں رہے گی۔ یہ اس کے ایک وجہ ان کی کوئی زمین بھی اس طرح کی نہیں لگ رہی، کوئی زرخیز نہیں لگ رہی زمین، اور دوسرا ان کو بھی کوئی اتنی خاص اس کا وہ نہیں ہے، احاطہ نہیں ہے کہ کیسے کرنی ہے، یعنی کہ تربیت یافتہ نہیں ہے یہ، اور تربیت یافتہ ہوں تو ان کی زمین زبردست بن جائے گی۔ تو اس لیے ان کو تربیت لے لیں پھر کریں تو یہ کام پھر بھی میچ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ اچھا رہے گا، نقصان نہیں دے گا، کچھ نہ کچھ دے کے ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کی جگہ اگر یہ کوئی سبزیات وغیرہ کا کاروبار کر لیتے ہیں، سبزی کا کسی موسمی سبزی کا کاروبار کر لیتے ہیں، وہ زیادہ ان کو اچھا فروٹفل رہے گا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ مونگ پھلی کی نسبت ان کے لیے سبزیوں کی کاشت کا کام زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ عبید صاحب، آپ کا جو سوال تھا کہ مونگ پھلی کی کاشت کا کام آپ کے لیے کیسا رہے گا، وہ ٹھیک تو رہے گا، لیکن اس میں آپ کو ویٹ بھی بہت کرنا پڑے گا، ٹریننگ بھی لینی پڑے گی۔ تو آپ اگر مونگ پھلی کی کاشت کے بجائے سبزیوں کی کاشت کی طرف آپ آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ لینی تو ان کو سبزیوں میں بھی ٹریننگ لینی پڑے گی، لیکن وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، موسمی ہے، موسم ان کا ساتھ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی، موسم ساتھ دے گا۔ ویسے تو موسمی سبزیوں کے علاوہ اب تو آؤٹ سیزنل ویجیٹیبلز کا بھی بہت اچھا بزنس ہے، بہت اچھا کاروبار ہے۔ سارا سال ٹماٹر ملتا ہے، سارا سال آپ کو مرچ ملتی ہے، اب تو ہر چیز ملتی ہے سارا سال۔ تو اب تو آم ملتا ہے، دیکھیں آم گرمیوں کا پھل ہے لیکن سردیوں میں بھی ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ
اس کو وہ ہیٹ اور اس طرح وہ کر لیتے ہیں. وہ بات نہیں ہوتی, وہ ذائقے میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن مل رہا ہے کیونکہ وہ ٹیمپریچر کنٹرول کر لیتے ہیں. تو ریسرچ ہے نا, تحقیق ہے. لیکن اگر یہ سبزیوں کی بھی ٹریننگ لیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا, بجائے کہ یہ تجربے کریں. ٹھیک ہے جی جی. نیکسٹ کوشچن ہے تنویر صاحب کا. تنویر چٹھا ان کا نام ہے اور ڈسکا سے بلانگ کرتے ہیں. یہ 42 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے اپنا سوال یہ لکھا ہے کہ پانی کی نشاندہی پر شکریہ ادا کر رہے ہیں, صدقہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ سوکھے. اچھا, ان کا پانی نکل آیا جس طرح جی جیسی نشاندہی کروائی تھی انہوں نے. جی خیر مبارک جی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس کا صدقہ, بہترین صدقہ تو یہی ہے کہ جو بھی پانی مانگے اس سے نہ نہیں کی جائے, یہی آپ دیتے رہیں تو کبھی نہیں سوکھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں, ویسے بہترین صدقہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پانی دیں اور اس کا پانی پلائیں جی اور اس کے لیے راستے نکال کے دیں لوگوں کے لیے پانی کے. تو اگر اس کے علاوہ بھی یہ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ جو بہت سفید پوش ہیں, جو مانگ نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, ان کو ان کی ضروریات زندگی, جو عام روزمرہ زندگی ہے, ضروریات زندگی, وہ پوری کر دیا کریں. ٹھیک ہے کبھی نہیں سوکھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تنویر صاحب, سب سے بہترین صدقہ تو یہی ہے کہ جو پانی آپ کا پانی کا سورس آپ کا جاری ہوا ہے, آپ اسی پانی میں سے, اگر آپ سے جب بھی کوئی پانی مانگے آپ اس کو کبھی بھی انکار نہ کریں اور اسی پانی میں سے صدقہ کر دیا کریں, پانی پلا دیا کریں یا کسی کو استعمال کے لیے دے دیا کریں, تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں سوکھے گا انشاءاللہ. شرمین عباس ہیں ہمارے ساتھ جہلم سے, اور ان کی عمر ہے 30 سال. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ میرڈ ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے, بٹ ان کے ڈائیورس کے ایشوز چل رہے ہیں. ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ناظم ہے اور ان کے ہسبینڈ کی ایج 39 ایئرس ہے. تو یہ آپ سے مشورہ چاہ رہی ہے کہ کیا کریں. اچھا, 39 ایئرز ان کے میاں کی اور ان کی 30 ایئرز ہے. 30 ایئرس ہے. ویسے میاں تو ان کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, رویہ تو انہی کی طرف سے خراب ہے. اچھا مسائل تو ڈے فرسٹ سے ہی ان کے خراب ہے, لیکن ان کی طرف سے خراب ہے. شرمین صاحبہ جو ہے, شرمین نام بولا ہے نا آپ نے؟ جی شرمین صاحبہ ہی کی طرف سے ہیں. آپ اپنا دل اور دماغ ٹھنڈا کر لیں تو کبھی بھی یہ مسائل نہیں ہوں گے. اور ہاں, اپنا رویہ آپ ٹھنڈا کر لیں, معتدل کر لیں, عاجزانہ کر لیں, ٹھیک ہے سمائلنگ فیس کر لیں تو بہت نبھے گی انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیں. جھکے ہوئے درخت کے ساتھ ہمیشہ پھل لگتے ہیں, سیدھے درخت کے ساتھ کبھی پھل نہیں لگتا. بالکل جی انشاءاللہ تعالی. بلکہ ان سے گزارش کریں کہ یہ 20-22 دن ایسا کریں اور اس کے بعد ہمیں ضرور بتائیں. میں دعا بھی کروں گا, دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر بسائی رکھے. آمین. ہمیں ضرور بتائیں کہ اگر انہوں نے اس بات پہ عمل کیا تو میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ ان کا گھر نہیں کبھی ٹوٹے گا. اپنے آپ کو نیچے کر لیں انشاءاللہ. جی شرمین, جیسا کہ پیر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کر لیتی ہیں تو اس سے کافی حد تک آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ استخارے میں جو ایشوز آ رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے نہیں آ رہے. تو آپ کچھ دن اس طرح سے, جیسا کہ آپ کو سمجھایا ہے, کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈاؤن کر لیں اور فلیکسیبل کر لیں. اس طرز کو اپنا کے
تو آپ آبزرو کریں اور اس کے بعد آپ فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ کہ آپ کی لائف میں کیا چینج آیا ہے اور آپ کے حالات کیسے ہیں. جی اگلا سوال ہے ساجد تنولی صاحب کا. ہری پور سے ان کا تعلق ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سال ویٹ کی کاشت کریں یا چھوڑ دیں. ان کی عمر ہے 46 سال. بالکل کریں جی, اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر سے ان کا ایک سوال اور بھی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ گوٹس فارمنگ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. جی اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گوٹس فارمنگ کے لیے ان کے پاس 25 بکریاں اور 5 بکرے بھی ہیں. تو اگر یہ اتنے سے اسٹاک کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں تو یہ کیسا رہے گا؟ اچھا. ساجد نام ان کا ہے. جی ساجد صاحب ہیں. میرے نظام میں آ رہا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پنجاب میں ایک بات مشہور ہے کہ دمبے کے ساتھ دمبا بننا پڑتا ہے. یہ نہیں بن سکتے, دمبا نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. بہت بہت پیار کرنے والا جانور ہے اور بڑا سینسٹیو جانور ہے. بہت جلدی لاڈوں میں آ جاتا ہے, تو یہ نہیں کر سکیں گے لاڈ, اس کے ساتھ تنگ پڑیں گے. ٹھیک ہے. مانوسیت کا اختیار کر لیتا ہے نا یہ بکرا یا بکری جو ہوتی ہے, مانوسیت اختیار کر لیتا ہے, تو پھر یہ جب تک یہ جائیں گے نہیں تو وہ بار بار بولیں گے اور اس کی وجہ سے پھر یہ ارد گرد کے لوگ بھی تنگ ہوں گے. اس کے لیے بہت انتھک محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. خوراک وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں کرے. خوراک وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا بایو مینجمنٹ کا مسئلہ ہوگا. اس لیے یہ نہیں کر سکیں گے تو نہ کریں گے. ٹھیک ہے, میں ان کو بتا دیتی ہوں. جی ساجد صاحب, آپ کے 2 سوال تھے کہ آپ نے گندم کی کاشت کا پوچھا تھا, اس کے لیے تو جواب بہت بہترین آیا ہے. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت برکت ہوگی. آپ شروع کریں اللہ کا نام لے کر. اور جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آپ جو فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں گوٹس اور دمبے کی فارمنگ, تو اس کے لیے جو ایشوز ہیں وہ استاد صاحب نے بتا دیے ہیں. آپ وہ نہ کریں, فارمنگ وغیرہ کی طرف نہ جائیں کیونکہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. جی بالکل. جی نیکسٹ کوشچن ہے اصل میں یہ ہماری علمی نشست بھی ہے, علمی اور عصری نشست بھی ہے. عصری میرے سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے یہ عصری کیا ہوتا ہے. عصر دور حاضر کو عصر بھی کہتے ہیں, دور عصر بھی کہتے ہیں. موجودہ پریزنٹ جو ہے, کرنٹ دور چل رہا ہوتا ہے, کرنٹ افیئر, اس کرنٹ افیئر بھی کہتے ہیں. تو ہماری یہ علمی نشست ہے. میرے بہت سارے ہندو جو پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, وہ کہتے ہیں آپ کا گیان سے بھرا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا گیان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا گیان ہم لوگ نالج کو کہتے ہیں, انفارمیشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری علمی نشست ہے, علمی اور عصری نشست ہے. روحانی نشست تو ہے ہی ہے, تو اس لیے آپ کو ہر طرح کا مشورہ ملے گا. آپ اس کو کھلے دل کے ساتھ سوال پوچھا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایوب صاحب ہیں لاہور سے, 49 ایئرس ان کی ایج ہے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پولیس کی نوکری سے بہت تنگ ہے, چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ مشورہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ چھوڑ دینی چاہیے یا ان کو کنٹینیو رکھنی چاہیے.
پولیس کی نوکری سے تنگ ہیں، پوری بات نہیں لکھی انہوں نے. 49 ایئرز اولڈ ایج ہے ان کی. تو اگر تو یہ رشوت وغیرہ کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ رشوت پولیس کی نوکری چھوڑ کے ہی رشوت چھوڑیں گے، آپ ایسے چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو رویے برے لگتے ہیں تو رویے اچھے کر لیں، لوگوں کے ساتھ گلے ملیں. آج پولیس کی نوکری چھوڑیں گے، کل آپ بینک کی نوکری چھوڑیں گے، پرسوں آپ کسی اور نوکری چھوڑیں گے. آپ کو تو گھل مل جانا چاہیے. آپ کا رویہ کافی کرخت ہے اور آپ گھلتے ملتے نہیں ہیں، سائڈ پہ رہتے ہیں. سائیکولوجیکل ایشو ہے آپ کا، تو گھلے ملے سب میں، تو آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں پولیس کی نوکری میں. اور اگر آپ چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے کوئی نظام کر لیں، اور مصیبت بن جائے گی. پہلے اپنے بیوی بچوں کا نظام کر لیں، اچھی جگہ پہ جاب کا کوئی اس کا وہ الٹرنیٹو کوئی حل نکال لیں، اس کے بعد چھوڑیں. ایسے نہیں چھوڑیے گا، اور مصیبت میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی جی ایوب صاحب، استاد محترم نے بہت تفصیلاً آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر تو آپ رشوت کی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں پھر تو آپ بے شک چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ بیہیویئرس کی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں، آپ کو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ رشوت کی وجہ سے اگر آپ کو لگے کہ لوگ آپ کو رشوت دے دیتے ہیں تو آپ نہ لیں نا، لیکن آپ نوکری نہ چھوڑیں. آپ نا اچھا نوکری نہ 49 چھوڑیں. ہاں 49 ایئر ایج ہوگی ہے، تو ابھی کیا کریں گے آپ؟ اچھی بھلی لگی لگائی آپ کو نوکری ملی ہوئی ہے، نوکری تو ملتی نہیں ہے. بے روزگاری کا شدید مسائل چل رہے ہیں. بے روزگاری کے لوگوں کے پاس تو جاب ہی نہیں ملتی، اتنے پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں. تو میرا بس یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نوکری آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ اس کو نہ چھوڑیں. آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں. اگر آپ کو بڑوں کی ڈانٹ، جو سینئرز کی ڈانٹ پڑتی ہے، تو وہ تو آپ کو ہر فیلڈ میں پڑے گی. پڑے گی تو آپ نکلیں گے نا، وہ نہیں پڑے گی تو کیسے نکلیں گے؟ ڈانٹ ہی سے تو انسان نکلتا ہے، پیار سے تو کبھی نہیں نکلتا. تو وہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو یہ ایشوز رہیں گے. تو اس لیے آپ نوکری نہ چھوڑیں. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا رویوں کو کھلا کریں، براڈ کریں، گھلے ملیں، بات کو فالو کریں، سنیں، سوچیں، اور ٹھنڈے دل سے اس کو ہضم کیا کریں. تو کہیں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ ہی معاملات آپ کو سیدھے ہو جائیں گے اللہ کی فضل سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. استاد محترم، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس تیمور خان صاحب کا. نوشہرہ سے یہ بلانگ کرتے ہیں، 38 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے سوال کیا ہے ٹومیٹو فارمنگ کے بارے میں کہ ٹومیٹو فارمنگ ان کے لیے کیسی رہے گی، اور ان کے پاس جو ایریا ہے وہ 5 ایکڑ ہے جس پر یہ کاشت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں. جی بہت اچھی رہے گی. اور میرا وہی مطالبہ ہے تمام اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں، ناظرین، حاضرین، جتنے بھی لوگ ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لرن کر کے ارن کریں. لرننگ میں ارننگ ہے. تربیت حاصل کر کے کریں تو آپ کو تجربات نہیں کرنے پڑیں گے. آپ تجربہ حاصل کر لیں تو بہت اچھا رہے گا، بلکہ اس کے اندر آپ کو بڑی ورائٹی ملے گی. اور ایک مشورہ یہ ہے، تیمور نام بولا ہے نا آپ نے ان کا، جی جی ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ وہی ٹماٹر پکڑ کے اس کو ڈرائی فارم کر کے بیچیں تو یہ آپ کو بہت منافع دے گا. آپ کو لوگوں کی جو وہ ہے نا آڑت اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، ہول سیل مارکیٹ کے جو ایشوز ہیں، جو بہت زیادہ ایشوز ہیں کسانوں کو، اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، مونوپلی بن جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے. جسے ہم ڈرائیڈ ٹومیٹو کہتے ہیں. کہاں 1 کلو ٹماٹر اور کہاں 2 ٹیبل سپون ڈالیں تو آپ کو ٹماٹر جیسے ذائقہ اور میسو نیوٹرینٹس ملیں گے. کیونکہ ڈرائی ٹماٹر کے جو نیوٹرینٹ ہیں وہ کم از کم 20 گنا زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. ہر چیز جو ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے
ڈرائی ہو جاتی ہے وہ اس کی نیوٹرینٹ ویلیو جو ہوتی ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھ لیں انگور ہے وہ سوکھتا ہے کشمش بن جاتی ہے بہت طاقتور ہے. بادام ہیں وہ جب سوکھتے ہیں تو وہ بہت طاقتور ہیں. انجیر ہے ہر چیز. اب جیسے آملہ ہے اس کی کچے کی جو وائٹامن سی کی جو ہے یونٹ وہ 100 یونٹ ہے لیکن جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ 2000 یونٹ اس کی وائٹامن سی کی طاقت ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو پاور ہاؤس کہتے ہیں وائٹامن سی کا. ٹھیک ہے. تو آپ ڈرائی والی سائڈ پہ آئیں ڈرائی ٹماٹر تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے افیکٹو بھی ہوگا اور فروٹفل بھی ہوگا کاروباری انشاءاللہ لحاظ سے. جی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ استاد محترم, بہت آپ نے انفارمیٹیو بات شیئر کی ہے اور یقیناً یہ سب کے لیے ہی بہت انفارمیٹیو ہوگی اور اسپیشلی تیمور خان صاحب آپ کے لیے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا فارمنگ کے بارے میں, اگر آپ ڈرائی فارم میں کرتے ہیں تو پھر تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زبردست رہے گا اور اس کے بینیفٹس آپ کو ہمارے استاد محترم نے بہت ڈیٹیلس میں بتا دیے ہیں کہ اس کی جو نیوٹرینٹس کے حساب سے, غذائیت کے حساب سے, اس کے بینیفٹ کے حساب سے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اگر آپ بہت ڈرائی اچھا فارم رہے گا میں پروڈیوس انشاءاللہ. کر کے ہاں جی کرتے ہیں تو انشاءاللہ. جی شمیم صاحبہ ہیں اسلام آباد سے, یہ ان کا تعلق ہے, 5 بچے ہیں ان کے, 36 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا دل پریشان رہتا ہے, ہر وقت کام میں دل نہیں لگتا اور ساس نند اور بھابھیوں سے بھی نہیں بنتی, تو مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. اسکلڈ پرسن ہوں, ایمبرائڈری میں ایکسپرٹ ہوں اور کافی کورسز اور ڈگریز بھی لی ہوئی ہیں. شمیم پورا نام بولے. پورا نام ان کا, پورا نام نہیں لکھا انہوں نے. کیا نام لکھا ہے شمیم؟ جی شمیم لکھا ہے, اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. ثاقب ہے. اصل میں وہی مسئلہ ہے نا, ہمارے نا خواتین میں ایک بہت زیادہ تربیت کا فقدان آ رہا ہے. گھلنا ملنا نہیں ہے. پہلے نانیاں دادیاں بیٹھ کے سمجھاتی تھیں, اب عجیب عجیب ڈرامے اور یہ بہت معاشرے میں نا بگاڑ آیا ہے, امبیلنس ہو گیا. تو پہلے تحمل ہوتا تھا, تدبر ہوتا تھا, کوئی صرف بات بھاوج یا نند یا ساس صاحبہ کر بھی جاتی تھی تو اس کو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دے کے ختم کر دیا جاتا تھا. اب اس کو طول دے دیا جاتا ہے. تو مسئلہ اب شمیم صاحبہ ہی کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ آپ میں گھٹن ہے, آپ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں اور جہاں پہ بھی آپ جائیں گی تو اپنے بہن بھائیوں میں بھی بیٹھیں گی تو وہاں پہ بھی برتن تو کھڑکیں گے نا. مطلب کہ آپ اپنے گھر میں بھی رہی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بالکل ہی سب کچھ ریلیکس موڈ میں تھا. ہر جگہ پہ آپ کو ایشوز فیس کرنے ہوتے ہیں اور ان کو فیس کرنے میں ہی اسی کو زندگی کرتے ہیں. تو آپ اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوپر دھیان نہ دیا کریں اور محبت پیدا کریں, احترام پیدا کریں, احساس پیدا کریں. دیکھیں یہی لوگ آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. آپ میں بہت ساری کوالٹیز ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ان کو بروئے کار لانے کی توفیق دے, ہمت دے, طاقت دے. آمین. اور آپ اسکلڈ پرسن ہیں, آپ اگر یہ نہیں کر سکتی ہیں تو تب بھی آپ اپنی اسکل کو پھیلائیں, آپ بزی کر لیں اپنے آپ کو تو آپ کو یہ چیزوں کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا. ہم نظام صلات پہ بات کریں گے. یہ نظام صلات کا حصہ ہے جس میں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, اس کو بھی اسکلڈ پرسن بنا دیں گی تو یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول اور محبوب عمل ہے. کسی کی روزی روٹی کا آپ انتظام کر دیتی ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو رویہ تو مولڈ کرنا پڑے گا نا, پھر بھی آپ کو لوگوں میں گھلنا ملنا تو پڑے گا. تو آپ اس لیے اپنے آپ کو مٹھاس لے کے اپنی زبان میں گھلے ملیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں تو یہیں پر زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ.
جی میری باتوں میں کڑواہٹ ضرور ہے، لیکن یہ کڑواہٹ نہیں ہے اگر دیکھا جائے. یہ میں بلنٹ پرسن ہوں، اور بلنٹ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بلنٹ ہونا ہی میں خیر ہے. تو جو بات ہے وہ ایک جیسے ایک ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے تو وہ دوائی دیتے ہوئے مریض کو نہیں یہ سوچتا کہ یہ دوائی کھائے گا یہ کڑوی ہے، اس کی کیا حالت ہوگی، حالت غیر ہو جائے گی. نہیں، وہ جب دینے پہ آتا ہے پیشنٹ کو دوائی تو وہ دے دیتا ہے. یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ کڑوی ہے، ٹیکا لگے گا، اس کی پین ہوگی یا سرجری ہوگی. وہ اپنے پیشنٹ کو بچاتا ہے. تو ہم بھی اسی طرح کے ایک روحانی ڈاکٹر کہہ لیں، اصلی ڈاکٹر ہیں، مشاورت مشورے دیتے ہیں. تو اس کا برا نہیں بنائے گا، اس کو کھلے دل سے اگر تسلیم کریں گی تو آپ ہی کا فائدہ ہے. آپ کی زندگی میں مٹھاس آ جائے گی ان کڑوی کڑوی گولیوں سے. ٹھیک ہے جی. استاد صاحب نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس حاجی شریف صاحب کا. ان کا تعلق ہے میر پور جاتلا سے، اور ان کی ایج ہے 55 ایئرس. انہوں نے لکھا ہے کہ مرچ یعنی کہ گرین چلی کی کاشت کرنا چاہتے ہیں 100 کنال زمین پر. ان کے لیے یہ کام کیسا رہے گا؟ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کام یہ پہلی بار کریں گے، ان کو زمینداری کا ایکسپیرینس نہیں ہے بالکل بھی. اچھا، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے کام کیسا رہے گا، پھر بعد میں ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کریں. ماشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے حاجی شریف صاحب پہ. یہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے. یہ بھی کام ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، لیکن میرا وہی مطالبہ ہے کہ آپ اس کی تربیت حاصل کر لیں، تجربات نہ کریں. اور شروع میں آپ نا کوئی 20 کنال 100 کنال انہوں نے بولا ہے نا جی 100 کنال 20 کنال پہ نہ کریں. اس میں آپ کو مشاہدہ بھی ہو جائے گا، لرن بھی کریں گے، پھر ارن بھی کریں گے. تو 20 کنال پہ کریں، اور اگر آپ کو اس کی وہ سمجھ آ جائے گی، اسٹیٹک سمجھ آ جائیں گے، پھر ہماری طرف سے آپ 500 کنال پہ کریں. آپ کے اوپر اللہ کی بہت مہربانی اور رحمت ہے، بہت اوپر جائے گا کام آپ کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. شریف صاحب آپ کے لیے ماشاءاللہ سے کام تو بہت اچھا ہے، بس آپ کو تربیت کی ضرورت ہے. اگر آپ تربیت لے کر شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. تو تربیت کے بغیر اس کو نہ سٹارٹ کریں. عمیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ پتوکی سے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ 2 ایکڑ پر پتوں کی 2 ایکڑ پر کیا کام کرنا چاہیے، کوئی مشورہ دیں. ان کے پاس انویسٹمنٹ صرف 2 لاکھ ہے. ان کی ایج 38 ایئرس ہے. اچھا، عمیر صاحب ہیں 38 سال عمر ہے، 2 لاکھ انویسٹمنٹ ہے. دو لاکھ بھی بہت زیادہ ہے. اگر یہ صرف 50,000 پہ کے انویسٹمنٹ سے ورمی کمپوسٹ کے نام سے ایک بزنس ہے. ارتھ ورمز جو ہوتے ہیں نا، ارتھ ورمز جو ہوتے ہیں وہ کیچوے بھی کہتے ہیں ان کو، کیچوے فارمنگ. ٹھیک ہے، اس کی اگر یہ فارمنگ کرتے ہیں 50,000 کے حساب سے، تو یہ ماہانہ ہر کوارٹر پیریڈ کے بعد، ڈیوریشن کے بعد یہ کم از کم 1.5-2 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ورمی کمپوسٹ کہتے ہیں اس کو، اس بزنس کو. اور اس کے بیڈز بنتے ہیں. ایک کنال پہ بھی لوگ 2-2 لاکھ کماتے ہیں. اصل میں یہ کیا کرتا ہے، یہ
زمین کو زرخیز کرتا ہے، اپنی افزائش بڑھاتا ہے، اور جو ویسٹیج ہوتا ہے کوڑے کا یا سبزیوں کا یا پتوں کا، یہ اس کو کھا کے ایک کمپوسٹ بناتا ہے. وہ بہت کام کی ہے، وہ بہت آؤٹ کلاس فرٹیلائزر ہے. تو آپ ایریڈ ایگریکلچر جتنے بھی وہ ہے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آپ ادھر جا کے بات کریں. ورمی کمپوسٹ کے نام سے آسٹریلین اگر لے لیں گے، وہ 0 ڈگری سے لے کے 50 ڈگری تک ریزسٹنس رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس کی افزائش جو ہے وہ 2 گنا زیادہ ہے. اور یہ 2 سے 2.5 مہینے میں ڈبل دگنا بلکہ یہ 4 گنا زیادہ ہو جائے گا. تو آپ صرف یہ 2 ایکڑ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ صرف 2 کنال پہ یہ کام کریں تو ان سے پیسے سنبھالے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. ورمی کمپوسٹ کے نام سے آسٹریلین ورمی کمپوسٹ، کسی بھی ادارے میں، ایگریکلچر ادارے میں چلے جائیں، اس سے یہ لیں، انفارمیشن لیں، اور اگر یہ شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور ہمارے پروگرام میں دوبارہ ضرور شامل ہوں، تاکہ جو ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں ان کے لیے اور نفع والی بات بن جائے، ان کے لیے فائدے مند بات بن جائے. بالکل انشاءاللہ. جی جزاک اللہ استاد محترم صاحب، آپ نے ان کا بھی بہت تفصیل سے ان کو آپ نے گائیڈ کیا ہے، ڈیٹیلز میں آپ نے ان کو ہر طرح سے، ہر اینگل سے سمجھایا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے. یہ 2 لاکھ کہہ رہے ہیں نا، صرف 50,000 روپے میں کریں گے تو تب بھی لاکھوں روپے کمائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس الیاس بوگرا صاحب کا. ان کا تعلق ہے گجرانوالا گھکڑ سے. 51 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہے، کم و بیش 7 ملین ہے، تو میں دے نہیں پا رہا ہوں، کوئی تسبیح بتا دیں قرض ادا کرنے الیاس کے بوگرا لیے. جی الیاس بوگرا گکڑ سے. گھکڑ سے. اچھا. محترم، تسبیح تو دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک نیت ہی نہیں کی، ارادہ ہی نہیں کیا کہ آپ نے قرض اتارنا ہے جس بنا پہ آپ نہیں دے پا رہے. دیکھیں سامعین اور ناظرین کو میں ایک ٹپ بتاتا ہوں قرض اتارنے کی. آپ نے بس چھوٹا سا عمل کرنا ہے، چھوٹا سا عمل کرنا ہے. کیا عمل کرنا ہے؟ آپ نے سچے دل کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے ان کے پیسے دینے ہیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا بڑا جادو ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے ذرائع بنیں گے. صرف آپ نے ارادہ کرنا ہے، سچا ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اس بندے کے پیسے لٹانے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہوں گے، لوازمات نہیں ہوں گے، سورسز نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی سورس بنیں گے. قرض اتارنا تو بہت آسان کام ہے، صرف ایک چیز جو بہت مشکل ہوتی ہے، ارادہ کریں تو آپ کا یہ قرض اتر جائے گا. اور میرے نظام میں آتا ہے کہ یہ 7 ملین جو ہے 6-7 مہینے میں اتر جائے گا. آپ بس ارادہ کر لیں، بس ارادہ آپ کے لیے رزق بھی کھینچ کے لائے گا اور یہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. کیونکہ قرض جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ جہنم کی آگ ہے. تو یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا اور روزی روٹی کا نظام بھی کرے گا اور لوگوں کے پیسے بھی اتروائے گا. صرف اتنا سا ارادہ کر لیں سچے دل کے ساتھ کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں. دیکھیں کہاں سے سورسز بنیں گے آپ. اور اگر آپ نے دل کو مطمئن کرنا ہے تو آپ یا ناصر اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، یا ناصر یا ناصر. یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اے مدد کرنے والے، اے مدد کرنے والے، تو میری مدد فرما. تیری جیسی کوئی بہترین مدد نہیں فرما سکتا، تو ہی ہے ہمارا مددگار، اور اللہ جیسا کوئی مددگار نہیں. بس آپ ایک بار سچے دل سے کریں، دیکھیں کہاں سے آپ کے سورس بنیں گے. آپ یا ناصروں کو کھلا پڑھیں، اس سے دل بڑا ہوگا، آپ کا آئیڈیاز آئیں گے
اور ارادہ کر لیں انشاءاللہ. دیکھیں بیٹھے بٹھائے آپ کو آپ کو فون کر کے لوگ پوچھیں گے کہ یہ چیز مل جائے گی. تو اس لیے آپ ارادہ کریں. ارادہ نہیں کیا ابھی تک آپ. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو نیت کرنے کی ضرورت ہے اور ارادہ کرنے کی. جب آپ سچے دل کے ساتھ ارادہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے. اور تسبیح آپ کو استاد محترم صاحب نے پڑھنے کے لیے بتا دی ہے کہ آپ نے یا ناصرو کا ورد کرنا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور نصرت سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بہت میں جلد نے بننا شروع سینکڑوں ہو جائیں لوگوں گے. کو یہ عمل بتایا اور میرا اس کا جو ریٹ ہے نا سکسیس کا 100% ہے. میں نے سینکڑوں لوگوں کو یہ عمل بتایا, انہوں نے کیا, انہوں نے کہا ہے کہ یقین کریں کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں یہ نظام بنا کہاں سے. اس لیے آپ ارادہ کریں, بہت جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے سر سے یہ بوجھ اتار دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس, یہ زرینہ بی بی ہیں, ان کا سٹی نیم انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا. 24 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ ان میرڈ ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں بہت کیلکولیٹڈ میل کھاتی ہوں لیکن پھر بھی روٹین خراب ہو جاتی ہے اور ویٹ پھر سے گین ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ کوئی مشورہ بھی دے دے اور تسبیح بھی دے دے. ساتھ ہی رہنا چیک کر. چوبیس سال عمر ہے, بہت کیلکولیٹڈ میل کھاتی ہیں پھر بھی روٹین خراب ہو جاتی ہے. اصل میں ان کا بھی ایشو یہی ہے کہ یہ فوکس نہیں ہے, الجھی ہوئی ہیں. اپنا مائنڈ کو کام کریں, کول ڈاؤن کریں اور کم از کم 1-2 گھنٹے اپنی باڈی اور اپنی باڈی نیڈ اور اپنی باڈی کی شیپ پہ سوچیں. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویژول وہ دیکھیں, آپ پروگرامز دیکھیں, امیجن کریں اپنے ذہن میں کہ کیسے اپنے آپ کو میں نے شیپ اپ کرنا ہے. اس کے علاوہ ویژولائز کریں اپنی مائنڈ میں. فوکس ہونا پڑے گا آپ کو. صرف اپنے آپ کو 1 گھنٹہ دیں, 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ دیں. فوکس کریں. فوکس کرنے کے بعد اگر آپ 20 منٹ بھی واک کر لیتی ہیں یا ورک آؤٹ کر لیتی ہیں تو کبھی آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, کھانے پینے کا نہیں ہے, فوکس کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں 90% لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ فوکس نہیں ہوتے, اور جب فوکس نہیں ہوتے تو ان سے زیادہ کھایا جاتا ہے. اوور ایٹنگ کرتے ہیں, اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو ویٹ نہیں نیچے گرتا. فوکس ہو جائیں گے تو ہرن کا گوشت بھی آیا ہوگا تو آپ نہیں کھائیں گے. مٹھائی کا ٹوکرا بھی آئے گا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس میں سے چک جائیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کو چکنے کے بعد مجھے کتنا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. تو آپ فوکس نہیں ہے, فوکس کر لیں اپنے آپ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویٹ گرے گا. فوکس ہونے کے لیے آپ تسبیح ایک پڑھ لیں, یا اللہ یا ناصر 313 بار روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں. اور نیکسٹ پروگرام میں ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسے مینیج کیا اپنے آپ. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کا جو یہ میسج ہے یہ نہ صرف زرینہ بی بی کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی کافی موٹیویشنل ہوگا کہ جو لوگ ویٹ اپنا ریڈیوس کرنے کے بارے میں سوچتے تو ہیں لیکن کر نہیں پاتے فوکس نہ ہونے کی وجہ سے.
تو الحمدللہ سب کے لیے ہی یہ ایک بہت اچھا آپ نے جواب دے دیا ہے کہ اگر آپ اپنا مائنڈ فوکس کر لیں تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنے میں. اور زرینہ آپ کے لیے جو استاد محترم نے تسبیح بتائی ہے 313 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا ناصر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا مائنڈ بھی فوکس ہو جائے گا اور آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا آپ کے مائنڈ فوکس ہونے کی وجہ سے. تو جی نیکسٹ کوشچن ہے استاد محترم ہمارے پاس یہ مبشر کا ان کا تعلق ہے ہٹیا والا سے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے پاپا کا اپنا میڈیکل اسٹور ہے چھوٹا سا, کیا اسی پر کام کروں؟ میں نے خود لیب کا ڈپلومہ کیا ہے, اگر میں دبئی چلا جاؤں تو یہ کیسا رہے گا؟ ان دو آپشنز میں سے کون سا بیسٹ ہے, اس کے بارے میں بتا دیں, بہت مہربانی ہوگی. اور یہ جو دبئی جانا چاہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی کے کام میں جانا چاہ رہے ہیں. ویسے تو اصولاً ان کو اپنے ملک اپنے ہی دیش میں رہنا چاہیے, اپنے ہی ملک میں رہنا چاہیے, لیکن کیونکہ یہ کافی مائنڈ بنا چکے ہیں تو ان کو دبئی ایک بار چلے جانا چاہیے. اس سے ان کا ایکسپوجر بھی بڑھے گا, حالات واقعات وقت لوگ کافی پالش ہو کے آئیں گے اور کچھ پیسہ بھی کما لیں گے وہاں سے. تو آ کے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے اپنے میڈیکل اسٹور کا بزنس کر سکیں گے. حالات واقعات کچھ ایسے ہیں کہ ابھی کام اٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا میڈیکل اسٹور کا, تو ان کو دبئی چلا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی مبشر صاحب, آپ کے لیے فی الحال اچھا ہے, آپ چلے جائیں دبئی, آپ کا ایکسپیرینس وغیرہ گین کر آئیں, اپنا ایکسپوجر بھی تھوڑا سا بڑھا لیں, اس کے بعد واپس آ کر کر لیں تو بہت اچھا رہے گا. ظاہر ہے وہاں پہ جائیں گے 1-1.5 سال 2 سال کا کانٹریکٹ ہی ہوگا, تو اس میں سے بس ایک نیت کر لیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ترقی کریں تو اس میں سے نیت کر لیں کہ کسی خاندان کے گھر کے خاندان کے کسی جو بہت ماڑا ہے, جو بہت کمزور ہے, ویک ہے فائنینشلی, اس کی سپورٹ کریں خاموشی کے ساتھ. تو سکسیس سے کوئی روک نہیں سکتا, سکسیس کے جھنڈے گاڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری دعا ہے ان کے لیے. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ استاد محترم, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے اچھی بات جو ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو ہمارے ویورز یا لسنرز کا کوشچن ہوتا ہے اپنے جس فیلڈ سے متعلق, لیکن آپ اس سے ہٹ کر اور بہت آگے تک جا کر بہت ڈیٹیل میں مشورہ دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, اور بہت اچھے اچھے آپشنز بھی دیتے ہیں, جس سے سب کی ہی معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے. جی بیٹا, میرا یہ کام ہے نا, میرا یہ کام ہے. لوگ میرے سے مشاورت کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں, تو مشورہ یا مشاورت کا سب سے بہترین جو وہ ہے تقاضا ہے اس کو پے بیک کرنے کا, وہ یہی ہے کہ اچھا مشورہ دیا جائے. اور ہمارے پاس تو ایک نظام ہے الحمدللہ, ایک استخارہ کے نام سے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم دونوں نظاموں سے دیکھ کے, جو عصری نظام ہے اور روحانی نظام, دونوں سے دیکھ کے جواب دیتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیت ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, تم میں سے مفہوم ہے, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے. تو ہم سب کو من حیث القوم من حیث الامت, ہمارا تو یہی کام تھا لوگوں کو نفع دینا. نظام صلاحت میں سب سے جو اہم وہ تھا سیگمنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ دوسروں کا احساس کریں گے, اور احساس کرنے کے بعد ان کو نفع پہنچائیں گے. آج یہی تو ہماری امت نے کام چھوڑ دیا. جس لیول پہ ہو رہا ہے اتنی ہی عزت ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں وہ قومیں کتنی آگے چلے گئی ہیں جو احساس کر رہی ہیں, نفع دے رہی ہیں. تو یہ میرا کام ہے, اس لیے میں نے تو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے اینڈ سے, بلکہ میرے لیے تو یہ ایک بہانہ ہے کہ میری یہ چھوٹی سی بات سے نہ جان چھوٹ رہی ہے. میں تو سارا دن یہ کام کرتا ہوں. تو بہت اچھا لگا یہ آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی ہم اس سے کوشش کریں گے اس کو اور بہترین اور موضوع ترین بنائیں.
انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ نفع لے سکیں. انشاءاللہ. جی سامعین، آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام کے اختتام کا بھی وقت قریب ہو گیا ہے اور ہم نے آپ کے تمام سوالات کو پروگرام میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. جی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.